ہاں اب اشارہ کریں گے تو اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينيه به فأسيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت الله ساعة وإذا بولدي الحسن وتقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن والكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله اعتزنوا لأن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين وقد قبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء ودنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتزلوني نكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي وتزنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقال عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزلون أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتني والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا مسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وعمي به اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداكم ومحبة وأحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنياتا ولا أرضا مدياتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزياتا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال اليمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنوا لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنياتا ولا أرضا مدياتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزياتا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فخلوا جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء لفضله عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى عين يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجه إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی گرمی ہو جائے گی. دروازے ذرا سے کھول دیجیے. ہاں پنکھا دیکھیے شدید گرمی بہت شدید. دروازے بھی بند ہیں پنکھے بھی بند.
گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر چند پہلو آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس سے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حجت خدا ہوتی ہے وہ مخلوقات سے پہلے ہے، یعنی ہر کریشن جتنے بھی اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جن اشیاء کو اللہ نے چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حجت اللہ کی وہ سب سے پہلے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جب تک یہ یونیورس ہے، یہ کائنات ہے، جب تک یہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو جن کو مخلوقات کہلاتے ہیں، جب تک یہ ہے ان کے ساتھ ساتھ بھی ہمیشہ حجت خدا رہے گی۔ اور سب سے مشکل امر جو ہے وہ یہ ہے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کی حجت باقی رہے گی۔ اب قرآن مجید سے کیسے ثابت ہے؟ سوال یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جو ہے قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ تو ظاہر کہ ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے سلسلے میں بہترین دلیل اور بہترین ثبوت ہے، اور وہ آیت اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے، کیونکہ عیسائی حضرات مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو یہودی ہیں، جیوز ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اس چیز سے انکار کیا جا رہا ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے، تو رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ رسول کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ یہ رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، رسول اللہ خود نہیں فرما رہے بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے اسے، یہ رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے رسول اللہ سے، خود رسول اللہ اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، یہ کلیم ان کا اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رسول کہہ دیجئے کہ یہ جو عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو یہودی حضرات کہتے ہیں کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انا اول العابدین، میں سب سے پہلا عبادت گزار، عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں۔ اب یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کا دعویٰ ہے وہ کیسے رد ہو رہا ہے؟ بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودی کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، اور کہا گیا یا رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو یہ رسول کہہ دیجئے سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ کیسے اس بات کی تردید ہوئی کہ صاحب اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ہمیں پڑھنا ہوں گی، تب بات واضح ہوگی۔ قرآن مجید میں آپ سورہ جمعہ میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ دوسری جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اس پوری یونیورس میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہے، جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی ہم جیسے انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی تسبیح ہے کیسے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر اعلان ہو رہا ہے کہ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر والصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ یہ رسول آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہ پرندے،
یہ پرندے جو آسمان پر اڑ رہے ہیں، یہ پرندے جو آسمان پر اڑ رہے ہیں، یہ تمام پرندے بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کی تسبیح کیسی ہے، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کی نمازیں کیسی ہیں۔ اب میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، اب صبح کو جب اٹھیں، صبح اٹھ کے آسمان پہ نگاہ ڈالیں۔ جب آسمان پہ آپ نگاہ ڈالیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پرندے اڑتے ہیں آسمان میں، تو ایک پرندہ آگے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پرندوں کی پوری صف ہوتی ہے۔ صبح دیکھ لیجئے گا، ایک آگے آگے ہوتا ہے، ایک آگے آگے ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورے پرندے صف باندھے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی نہیں ادا ہو رہی، نماز جماعت ادا ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دو۔ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، وہ ایک آگے ہے اور پیچھے پوری صف۔ تو قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ علامہ مودودی کہتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو۔ زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ دیکھیے، تو آپ کے سامنے چند جملے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو زمین اللہ کی عبادت کرتی ہے، آسمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہوائیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، پانی اللہ کی عبادت کرتا ہے، سارے پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بادل جو ہواؤں کی دوش پر تیرتے پھر رہے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سارے جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور علامہ مودودی لکھتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین عبادت گزار، بہت توجہ رہے، زمین ہے عبادت گزار، آسمان ہے عبادت گزار، چاند ہے عبادت گزار، سورج ہے عبادت گزار، ستارے ہے عبادت گزار، ہوائیں عبادت گزار، یہ کہکشانے عبادت گزار، یہ سب ہیں عبادت گزار، یہ سب ہے عبادت گزار۔ اور رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو زمین سے بھی پہلے ہو، جو آسمان سے بھی پہلے ہو، جو چاند سے بھی پہلے ہو، جو سورج سے بھی پہلے ہو، جو ستاروں سے بھی پہلے ہو، جو کائنات میں سب سے پہلے ہوگا وہی سب سے پہلا عبادت گزار ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے بناوا۔ تو اب بات رد ہوئی، اب معاملہ سمجھ میں آیا کیوں رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ تو ثابت ہی ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو مخلوق ہیں اور جن کو اللہ نے خلق فرمایا اور پیدا کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اب اسی لیے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلی مخلوق تو میں ہوں، اللہ نے سب سے پہلے تو مجھے پیدا کیا ہے، تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے تو مجھے پیدا کیا ہے، اور جب میں نہیں تو کوئی نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین۔ کہنا چاہتا ہوں علامہ مودودی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ علامہ مودودی نے بہت بڑے عالم، مسلمانوں کے بہت بڑے عالم، انہی نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفہیم القرآن، اس میں کئی مقامات پر انہوں نے جہاں پر یہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو انہوں نے بڑے خوبصورت جملے لکھے اور لکھا ہے کہ اس پورے یونیورس کی، پورے کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کہکشانیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، سب اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ اور جب ہر شے اللہ کی عبادت، بہت خوبصورت جملہ ان کا، جب ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو ہر چیز ہے مسلمان۔ علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو سب ہے مسلمان، زمین ہے مسلمان، آسمان ہے مسلمان، چاند ہے مسلمان، سورج ہے مسلمان،
ستارے ہیں مسلمان، یہ ہوائیں مسلمان، یہ بادل مسلمان، یہ اڑتے پرندے مسلمان، یہ دریا کے اندر رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جن جملوں سے استفادہ کرنا ہے، جنہوں نے لکھے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں مگر کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ نہ چاند نے کلمہ پڑھا، نہ سورج نے کلمہ پڑھا، نہ ستاروں نے کلمہ پڑھا، نہ زمین نے کلمہ پڑھا، نہ آسمان نے کلمہ پڑھا، ان میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر ہے مسلمان۔ بہت توجہ ہے مسلمان، تو سب کے سب مسلمان ہیں مگر کسی نے زبان سے کلمہ ادا نہیں کیا ہے، زبان سے کلمہ ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ہیں بغیر زبانی کلمے کے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ مودودی بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا ہے، اسلام ثابت ہوتا ہے سیرت سے، اسلام ثابت ہوتا ہے کردار سے، اسلام ثابت ہوتا ہے عمل سے۔ ان تمام چیزوں نے اگرچہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر ان کا عمل بتاتا ہے کہ مسلمان ہیں، ان کا کردار بتاتا ہے کہ مسلمان ہے، ان کی سیرت بتاتی ہے کہ مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر زبانی کلمہ پڑھے ہوئے ان کی سیرت سے ثابت ہوا ہے، ان کے عمل سے ثابت ہوا ہے کہ سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جملے ان کے پھر سن لیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر زبان کے ذریعے سے اسلام ثابت ہوتا تو سارے منافق زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے مگر کردار سے مسلمان نہیں تھے، عمل سے مسلمان نہیں تھے، تو زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ مودودی کہہ رہے ہیں کہ زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا بلکہ عمل کے ذریعے سے اسلام ثابت ہوتا ہے، کردار اور کیریکٹر کے ذریعے سے اسلام ثابت ہوتا ہے۔ تو علامہ مودودی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو بغیر زبانی کلمہ سنے ہوئے صرف کیریکٹر کی بنیاد پر، صرف سیرت کی بنیاد پر، صرف عمل کی بنیاد پر آپ نے سب کو مسلمان مان لیا، لیکن ایک شخصیت کے لیے کیوں شرط لگا دی کہ جب تک زبانی کلمہ نہیں سنیں گے ان کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ ارے پوری دنیا کو بغیر کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان مان لیا، لیکن جناب ابو طالب کے لیے شرط لگا دی کہ جب تک ان کا زبانی کلمہ نہیں سنیں گے ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ تو اگر کیریکٹر اور عمل و سیرت بنیاد ہے تو یاد رکھیے کہ عمل اور سیرت کی بنیاد پر ابو طالب سے بہتر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے برناوا۔ یہ تو کئی آیتیں ایسی ہے، ایک آیت ایسی ہے، جلدی سے عرض کر دوں کیونکہ وہ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ ایک آیت ایسی ہے جو اور بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ کیفا، وہ کیسا دن ہوگا، حشر کا اعلان ہو رہا ہے کہ جئنا من کل امت بشہید، کہ ہر امت کو ہم بلائیں گے اور ہر امت کا گواہ، یعنی تمام کمیونٹیز آئیں گی، تمام جتنے بھی قومیں ہیں سب بلائی جائے گی، اور اس کے بعد اس قوم کا، اس کمیونٹی کا جو رسول ہے، نبی ہے، وہ بلایا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے گواہی لی جائے گی قوم کے سلسلے میں، کمیونٹی کے سلسلے میں، کہ ان لوگوں نے صحیح عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ حق کے راستے پر چلے کہ نہیں چلے۔ تو انبیاء گواہ دیں گے، نبی گواہ دیں گے اپنی کمیونٹی کے لیے کہ یہ کمیونٹی ان کی جو تھی جس کے لیے وہ نبی بنائے گئے تھے وہ صحیح راستے پر چلے کہ نہیں چلے، حق انہیں نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو بلایا جائے گا، وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد ان تمام انبیاء کے اوپر رسول ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، آپ وٹنس آ کر دیجئے، گواہی دیجئے کہ انہی نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، انہی نے بھی صحیح تبلیغ کی کہ نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے میدان میں جو نبی ہوگا وہ اپنی امت کا گواہ ہوگا اور ہمارے رسول انبیاء کے گواہ ہوں گے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہو، جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سب پڑھے لکھے، کہ مجھے یہ بتائیے کہ گواہ کے لیے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟
گواہ کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے پورا واقعہ دیکھ رہا ہو. جب تک آنکھوں سے واقعہ نہیں دیکھ رہا ہوگا اس وقت تک وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے. فرض کیجئے مجھے بلایا جائے عدالت میں کہ 1897 میں جو غدر ہوا ہے آ کے اس کے بارے میں گواہی دیجئے. 1857 میں جو غدر ہوا تھا اس کی گواہی دیجئے، تو ظاہر ہے کہ نہ میرا وجود، نہ میرے والد کا وجود تھا، نہ میرے دادا کا وجود تھا، شاید پردادا موجود رہے ہوں تو فوراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس وقت موجود ہی نہیں تھے، کوئی وجود ہی نہیں تھا ہمارا، تو ہم گواہی کیسے دے دیں؟ تو ہمیشہ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت وہ موجود ہو تبھی وہ گواہی دے سکتا ہے. اب سنیے، رسول اللہ کو اللہ جناب آدم کا گواہ بنائے گا، جناب نوح کا گواہ بنائے گا، جناب ابراہیم کا گواہ بنائے گا، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کا گواہ بنائے گا. ان سب کی گواہ کی حیثیت سے رسول اللہ میدان قیامت میں آئیں گے تو کیا آدم کو شکایت کا حق نہیں ہوگا کہ پالنے والے اس کو میرا گواہ بنا رہا ہے جو مجھ سے ہزاروں سال بعد آیا؟ کہ جناب نوح کو شکایت کا حق نہیں ہوگا، کہ جناب ابراہیم کو شکایت کا حق نہیں ہوگا. لیکن قرآن کا گواہ بنانا اور ان میں سے کسی کا اعتراض نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ہر زمانے میں موجود تھے. صلوات بھیجے بر محمد. اب یہ دوسری آیت سے بات ثابت ہوتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کے رسول کو نہیں بلکہ تمام 14 معصومین کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کر دیا. اس کائنات میں، اس یونیورس میں کچھ نہیں تھا مگر 14 معصومین تھے پہلے. اور اس کے لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جناب آدم پیدا ہوئے تو انہی نے یہ دیکھا کہ ان کی پشت کے اوپر بیک سائڈ میں ان کے بہت سے ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تعجب سے اللہ سے کہا کہ پالنے والے اللہ، یہ میری پشت پر بیک سائڈ میں یہ ملائکہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کاہے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کیونکہ تمہاری پشت میں نور محمدی ہے، رسول اللہ کا نور ہے تمہارے، لہذا اس کی زیارت کے لیے یہ سب تمہاری پشت کے اوپر موجود ہیں. تو جناب آدم نے دعا مانگی، پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ سارے ملائکہ میرے سامنے آ جائیں. ہوتا وہ ایک پھول، تو دنیا میں اگر ایک پھول بھی کھلتا ہے تو اس پر دنیا کا احسان ہوتا ہے. اللہ نے نہیں چاہا کہ محمد و آل محمد پر کسی کا احسان رہے، کسی کا احسان رہے. لہذا ان کو کائنات سے پہلے پیدا کیا اور ان کے طفیل میں کائنات کو پیدا کیا. تو اب کائنات کا احسان ان پر نہیں ہے، ان کا احسان پوری کائنات پر ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اب اور بھی ہے، ظاہر کہ تب وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں کہ اور بھی تفصیل. تو یہ بات ثابت ہوئی، قرآن سے ثابت ہوئی کہ سب سے پہلے ہیں. یہ حدیث تو اپنی یہاں پر، رسول اللہ کے ارشاد اپنی یہاں پر. جو حجت خدا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے ان کو خلق فرمایا. پھر دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ الحجت مع الخلق. جو اللہ کی حجت ہوتی ہے جب تک کائنات ہے تب تک وہ ساتھ ساتھ ہے. جب تک یہ یونیورس ہے، جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ پوری انسانیت ہے، جب تک انسان ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہے. حجت خدا کے بغیر زمین نہیں رہ سکتی. یہ بھی حدیث ہے موجود. اب اس کی کیا دلیل ہے قرآن میں؟ اس کی بھی کئی دلیلیں ہیں. ایک دلیل پیش کروں گا. اعلان ہو رہا ہے کہ قل اعملوا، قرآن مجید کی آیت، قل اعملوا، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم جو دل چاہے کرو. اب اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ مل گئی ہے. قرآن کی آیت ہے، میں اپنی تصریح کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے. قل اعملوا، اے رسول کہہ دیے جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کرو، مگر ہوشیار رہنا. سیر اللہ عملہ ورسولہ والمؤمنون. اس بات سے ہوشیار رہو کہ جو بھی کام کر رہے ہو تمہارا ہر کام اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومن ہیں وہ بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جس طرح سے اللہ عجیب آیت،
جس طرح سے اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح سے رسول بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مخصوص مومن ہیں وہ بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے لیے آیت نہیں ہے جب رسول اللہ بحیثیت رسول عرب میں تھے، بلکہ قیامت تک کے لیے آیت ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومنین بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اسی وقت دیکھیں گے جب ساتھ ساتھ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے وہ چند مومنین بھی موجود ہیں۔ اس لیے اس میں روایت میں ہے کہ مومنین سے مراد آل رسول اور ہمارے امام معصومین ہیں۔ صلوات بھیجے تو یہ ہمارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آج بھی عمل دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھیں گے اور قیامت تک ہر عمل دیکھتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے جب تک انسانیت ہے تب تک یہ موجود ہیں، تب تک یہ موجود ہیں اور ہر عمل دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لفظ مومنون آیا ہے تو ہر ایک کہہ سکتا ہے ہم بھی مومن ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ بھی مومن، آپ کہہ سکتے ہیں آپ بھی مومن۔ تو کہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، وہ ہوتا ہے حجت خدا، وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ حاضر بھی ہے ہر جگہ ناظر بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے امام، آج کا امام ہمارا ہے امام زمانہ علیہ السلام، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں ہر عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ ہمیں یقین ہو جائے گا تب ہمارا کردار درست ہو جائے گا۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے بچہ اور کوئی پتہ چل جائے کہ باپ نے منع کیا، باپ دیکھ رہا ہے یا باپ سامنے موجود ہے، تو سگریٹ پینے کی ہمت نہیں کرے گا، چھپ کے پیے گا، سامنے نہیں پیے گا باپ کے احترام میں کہ بھئی نے منع کیا ہے۔ جب باپ اگر ادھر ادھر ہو گیا، دفتر چلا گیا، ہمارا دھکا دھک پی رہے تھے، تو جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ باپ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ سگریٹ پینے لگتا ہے، وہ ان کی مخالفت کرنے لگتا ہے، وہ نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہمارا امام ایسا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جس طرح سے باپ کے احترام میں ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے امام کے احترام میں بھی ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ہر کام اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے لبیک امام مہدی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ بھی کئی آیتیں ایسی ہیں لیکن بہرحال تمام آیتیں نہیں پیش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی مگر حجت خدا موجود رہے گی، یہ قرآن سے کیسے ثابت ہو؟ کیونکہ اسی پہ کہا جاتا ہے تھا آپ تو مشرک ہیں، آپ تو اسلام کے مخالف ہیں، آپ تو قرآن کے مخالف ہیں، کیونکہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ قیامت میں سب ختم ہو جائیں گے۔ جب قیامت میں سب ختم ہو جائیں گے تو آپ کا یہ عقیدہ کہ آپ کے امام موجود رہیں گے، یہ مخالف قرآن مجید ہے، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، لہذا یہ آپ جو ہے وہ اسلام میں شامل نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں دلیل۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب کائنات میں قیامت آ چکے گی، ایک ایک چیز ختم ہو جائے گی، تو اس وقت اللہ کا اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے، بتاؤ کہ آج حکومت کس کی ہے، بتاؤ کہ آج اقتدار کس کا ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ یہ کس وقت اللہ اعلان فرمائے گا؟ جب پوری کائنات فنا ہو چکے گی، جب پوری کائنات مٹ جائے گی۔ اب بچوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ فرض کیجئے کہ میں اپنے گھر میں آیا، میں سارے گھر والوں سے کہا سب گھر سے باہر چلے جاؤ، سب کو گھر سے باہر کر دیا، دروازے بند کر دیے، پردے ڈال دیے، کھڑکیاں بند کر دیں،
اب میں اکیلا گھر میں ہوں، اور گھر میں اکیلا رہ کے میں نے چلانا شروع کیا، یہ بتاؤ میرا یہ گھر کس کا ہے، یہ بتاؤ یہ مکان کس کا ہے، یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ ارے وہاں کوئی ہو تو جواب دے۔ ہر ایک کہیں گے پاگل ہو گئے بھائی، دیوانے ہو گئے، اکیلے گھر میں چلا رہے ہو کہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ ارے جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو پوچھ کس سے رہے ہو؟ سب کو تو باہر نکال دیا، گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، ننھا سا بچہ بھی موجود نہیں ہے، اور تم گھر میں چیخ چیخ کر اللہ اعلان کر رہے ہو بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ گھر کس کا ہے۔ تو ہر ایک دماغ پر شبہ کرے گا، ہر ایک عقل پر شبہ کرے گا کہ ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، اور اللہ خالق عقل، کیا وہ خلاف عقل کوئی کام کر سکتا ہے جو خالق عقل ہو؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ پالنے والے مجھے اتنا بتا دے، جب کائنات میں سب کو تو نے ختم کر دیا، نہ فرشتے موجود ہیں، نہ جنات موجود ہیں، نہ ملائکہ موجود ہیں، نہ جبریل موجود ہیں، سب کے سب ختم ہو گئے، کائنات میں کچھ نہیں ہے، اور تو کائنات میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بتاؤ ملک کس کا ہے، بتاؤ حکومت کس کی ہے، بتاؤ اقتدار کس کا ہے۔ پالنے والے جب کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ لیکن قرآن کہے گا نہیں، جواب دینے والے موجود ہیں۔ خود اللہ کا اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینے والے نہ ہوتے تو اللہ کا اعلان نہ ہوتا، اور وہ لوگ اعلان کریں گے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، پالنے والے تیری حکومت بھی پہلے تھی اور آج بھی تیری ہی حکومت ہے۔ صلوات بھیجے مولانا آواز محمد۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اور بس آخری جز اور آخری دلیل اس سلسلے کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے بھائی قرآن میں کئی مقامات پہ یہ ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کے اوپر فنا ہے، ہر شے پر فنا ہے۔ تو جب ہر شے پر، قرآن کہہ رہا ہے ہر شے پر فنا ہے، ہر شے مٹ جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، تو اب آپ کہتے ہیں کہ رسول و آل رسول جو ہیں وہ موجود رہیں گے، حیات رہیں، تو یہ تو آیت کے خلاف ہو گیا، یہ تو آیت کے اگینسٹ ہو گیا بھائی، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے مٹ جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں رسول بھی موجود رہیں گے، آل رسول بھی موجود رہیں گے، امام بھی موجود رہیں گے، تو یہ تو ان آیتوں کی مخالفت ہو گئی، تو اگینسٹ ہو گئی۔ نہیں میں پھر توجہ چاہوں گا، دیکھیے جہاں یہ سب ہے وہاں قرآن میں ایک آیت اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹرانسلیشن اس کا نہیں ہو سکتی۔ ہر شے کو ہم نے، ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام مبین ہوا ظرف اور ہر شے ہے مظروف۔ مثال پیش کرو تاکہ بچے بھی سمجھ جائے، گلاس ظرف ہے، برتن، ظرف مانے برتن، گلاس جو ہے وہ ظرف ہے، برتن ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ مظروف ہے۔ چائے کی پیالی جو ہے، پیالی یہ ظرف ہے، اس کے اندر چائے مظروف ہے، یعنی جو چیز اندر رکھی جائے اس کو مظروف کہا جاتا ہے، جس میں رکھی جائے اس کو ظرف کہا جاتا ہے۔ گلاس ظرف ہے، اس کے اندر پانی مظروف ہے، پیالی ظرف ہے، اس کے اندر چائے مظروف ہے۔ اب توجہ ہے، ہم نے ایک گلاس پانی پیا، تو یہ بتائیے کیا چیز ختم ہوئی اور کیا چیز باقی ہے؟ کیا گلاس سمیت پانی پی لیا؟ یہ بتائیے، گلاس سمیت پانی پی گئے؟ نہیں، گلاس اپنی جگہ موجود ہے، اندر کا پانی ختم ہو گیا۔ ایک پیالی، ہم تو ایک پیالی چائے کی پی، تو کیا پیالی سمیت پیالی سمیت پی گئے؟ نہیں، پیالی اپنی جگہ پر ہے، اندر کی چائے ختم ہوئی۔ اس کا مطلب ہے جو اندر مظروف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور ظرف باقی رہتا ہے، ظرف باقی رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر شے ختم ہو جائے گی، ہم خود مانتے ہیں کہ ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن نے اعلان کیا کہ ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا۔ امام مبین ظرف، ہر شے مظروف۔ ارے مظروف ختم ہو جاتا ہے، ظرف باقی رہتا ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، امام مبین باقی رہیں گے۔
آج بھی ہمارا امام موجود ہے، جو ہمارا محافظ ہے، ہمارا نگراں ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اگر ہمارا امام نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ یاد رکھیے، اگر امام حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو ہمارا وجود کب کا ختم ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا، کیونکہ حکومتوں نے 600 سال تک قتل عام کیا ہے شیعوں کا، اہل بیت کے ماننے والوں کا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا ہے شیعوں کو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا ہے اس کو۔ لہذا وجود ختم ہو جانا چاہیے تھا، فنا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا محافظ موجود ہے، ہمارا حفاظت کرنے والا موجود ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہی وہ ہیں جو منتقم خون حسینی ہے، امام حسین کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا جو ہے وہ ہمارا یہی امام ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو سارے قاتلوں کو زندہ کیا جائے گا، کہ جنہیں کربلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ توڑے، سب کو زندہ کیا جائے گا، اور امام ان سے انتقام لیں گے، امام ان سے انتقام لیں گے۔ یہاں تک حدیث آ کر رک گئی ہے کہ امام ان سے انتقام لیں گے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ انتقام کی صورت کیا ہوگی، کس طرح سے ہمارا امام انتقام لے گا، لیکن خود اپنے مقام پر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے ظلم ہو گئے، جیسے ستم ہو گئے، جیسی وحشت و بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں ہو گیا ہے، اس طرح سے انتقام نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہاں صرف شہادتیں نہیں ہیں، وہاں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہے، وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہاں تو ننھی سی سکینہ بھی ہے کہ جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، 3 دن کی پیاسی بچی کہ بعد شہادت امام حسین جس کے تماچے مارے جا رہے ہیں، جس کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے، جس کے تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ خولی ملعون کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ سروں کو کاٹ کے نیزوں پر بلند کرو، تو میں اس حکم کی تحمیل میں مصروف تھا، میں سروں کو کاٹ کاٹ کے نیزوں پر بلند کر رہا تھا۔ وہی وقت تھا کہ خیمے لوٹے جا رہے تھے اور لوگ بیویوں کو لوٹ رہے تھے، ان کا سامان لوٹ رہے تھے، تو مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو معلوم ہوا سارا سامان لوٹا جا چکا ہے، سارا سامان لوٹا جا چکا ہے۔ اب مجھے بات کا احساس ہوا کہ اب جب میں گھر جاؤں گا تو اپنے بیوی بچوں سے کیا کہوں گا؟ وہ کہیں گے تمہیں کوئی لوٹ کا سامان نہیں ملا۔ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جس کو مارتے تھے اس کو لوٹ بھی لیتے تھے، تو تمہیں کوئی لوٹ کا سامان نہیں ملا، تو بچوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، بیوی کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو اب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح سے کچھ تو مل جائے تاکہ میں اپنے باور بچوں کے سامنے لے جاتے ہوئے دیکھا سب کی چادریں چھنی ہوئی ہیں، سب کی چادریں چھنی ہوئی ہیں، مگر میری ایک نظر پڑی کہ ایک بلند و بالا قد کی بیوی ہے، اس کی چادر ابھی اس کے سر پر موجود ہے۔ میں نے پوچھا کہ سب کی چادریں چھن گئی، اس کی چادر کیوں موجود ہے؟ تو کہا لوگوں نے ارے یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی چادر کو چھین سکے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے قریب جا سکے۔ خولی ملعون نے کہا میں جاؤں گا، میں جا کر چادر چھینوں گا۔ جیسے ہی قریب پہنچا، چاہتا تھا کہ چادر چھینے، شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اپنی چادر کو پکڑ لیا۔ نہیں جانتے میں کس کی بیٹی ہوں، نہیں جانتے میں کس کی بہن ہوں۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے نیزے کی نوک سے سر سے چادر اس طرح سے اتاری کہ زینب کا سر زخمی ہو گیا۔ حسین کی بہن علی کی بیٹی کا سر زخمی ہو گیا۔ اس طرح سے میں نے وہ چادر چھینی۔ پھر میں چاہتا تھا کہ کچھ اور کوئی مال ملے۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے جس کا 4 برس کا سن ہے، اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، وہ ابھی تک کسی نے نہیں لوٹے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں قریب پہنچا کہ کم از کم یہ بندے ہی مل جائیں مجھے تاکہ میں اپنے بچوں تک پہنچا سکوں۔
جیسے ہی وہ قریب پہنچا بچی ڈر کر پیچھے ہٹی، اور دیکھو ہمارے قریب نہ آنا، ہمارے رسول ہے، کہا مجھے یہ بندے چاہیے ہیں۔ بچی نے کہا میں خود اتارے دیتی ہوں، میں خود اتار کے تمہیں یہ بندے دیے دیتی ہوں۔ اس بچی کو بندے اتارنے میں کچھ دیر لگی، کچھ تاخیر ہوئی، یہ ملعون آگے بڑھتا ہے، کہتا مجھے جلدی تھی، میں نے دونوں ہاتھوں سے بندے کھینچے، اس بچی کی کار کی لوے زخمی ہو گئی۔ یہ کون؟ یہ ننھی سی بچی سکینہ، جس کے تماچے بھی لگ رہے ہیں، کان کی لوے زخمی ہے۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ جب خیمے لٹ چکے، خیمے جل چکے، بیویاں اسیر ہو چکی، تو اب شبر اونٹ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے تم سب کو سوار ہونا ہے، ہم کو چلنا ہے کوفے اور کوفے سے شام۔ بیویوں نے کہا کہ ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود ایک دوسرے کو سوار کر دیں گے۔ تمام بیویوں نے ایک دوسرے کو سوار کیا، اب صرف جناب زینب اور ام کلثوم باقی رہ گئیں۔ جناب زینب آگے بڑھیں اور جناب ام کلثوم کو اونٹ پر سوار کیا۔ اب اکیلی زینب ہے، چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہی ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، اے شہزادی کسے ڈھونڈ رہی ہے، اے شہزادی کسے تلاش کر رہی ہے؟ تو شاید جواب دے ارے کہیں علی اکبر نظر آ جائے، کہیں قاسم دکھائی دے جائے، کہیں عباس نظر آ جائے۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہی ہیں۔ بیمار امام زین العابدین نے یہ منظر دیکھا تو روایت کہتی ہے بیمار لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتے ہیں، اے پھپھی اماں پریشان نہ ہوئیے، اے پھپھی اماں گھبرائیے نہیں، اگر چچا عباس نہیں، اگر بھائی علی اکبر نہیں تو یہ زین العابدین موجود ہے، یہ میں آپ کو سوار کرواؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ گھٹنے موڑ کر کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب زینب سوار تو ہو گئی مگر بیمار سر کے بھر کربلا کی زمین پر گرتا ہے۔ بس مجلس ختم کر دیتا لیکن آدھے منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب ڈھونڈا جا رہا ہے سکینہ کدھر ہے، سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ نظر نہیں آئی۔ وہ شبر ملعون ڈھونڈتا ہوا چلا کہ بچی کدھر چلی گئی، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم نے ایک چھوٹی سی بچی کو قتل گاہ کی طرف جاتے دیکھا ہے، مقتل کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ شبر سمجھ گیا بچی کہاں ہو سکتی ہے، اس جگہ پہنچا جہاں حسین کی لاش تھی۔ اب جو دیکھا بچی سینے سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ملعون آگے بڑھا اور بچی پر وہ ظلم کیا کہ بچی نے تڑپ کر اپنے باپ کی لاش کو چھوڑ دیا۔ اب شبر کہہ رہا ہے سکینہ تمہیں چلنا ہے، ناکہ تیار ہے، اور بچی کہہ رہی ہے اے شبر مجھے یہیں چھوڑ دے، اے شبر مجھے یہیں چھوڑ دے۔ جب بچی نے زیادہ اصرار کیا تو ملعون بھی پوچھنے پر مجبور ہو گیا، اے سکینہ یہ بتاؤ کہ اس جنگل میں جہاں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ہے، تم اکیلے رہ کر کرو گی کیا؟ یہاں تنہا رہ کر کیا کرو گی تم؟ بچی نے جواب دیا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ ابو ذر نام کے ایک رسول کے صحابی تھے، جب جنگل میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ نہ باپ کو غسل دے سکتی تھی، نہ کفن پہنا سکتی تھی، نہ دفن کر سکتی تھی۔ تو بچی نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ صحابی رسول کا لاشا جنگل میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو تو صحابی رسول کو دفن کر دے۔ اے شیور میں بھی قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور آنے جانے والوں سے فریاد کروں گی کہ نواز رسول کی لاش جنگل میں بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو تو نواز رسول کو دو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب ناظر حیدر کاظمی صاحب مرحوم و مغفور اور ان کے والدین کی روح کو سارے ثواب فرما دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حسینیے میں جتنے بھی مدفون ہیں ان کی روحوں کو، اور جو حسینی کے بانی ہیں ان کی روح کو بھی سارے ثواب فرما دیں۔
علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علیک وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیک وعلی سائر الشہداء مستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک وعلی الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شط الشموس كنز النفوس یا ایها المقصون بالرطوس یا ابا الحسن یا علی بن صدار لك الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک صاحب رسول الزمان الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک امام زمان هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل تعالی مخرجک وزورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک